خرجتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. ماہ رمضان المبارک ہماری دینی اور اسلامی تربیت کرنے کے بعد رخصت ہو گیا ہے، اور آج شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ ہم ہر چیز کو رسمی طور پہ اختیار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک آیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ جو تربیت کی اس تربیت کے زیر اثر باقی 11 مہینے گزارتے، لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہم 29 شعبان کو جس مقام پہ کھڑے تھے، رمضان المبارک گزرنے کے بعد آج بھی اسی مقام پہ کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد بھی ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ جس جگہ پہ شعبان میں کھڑے تھے آج بھی اسی مقام پہ کھڑے ہیں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں جس کے 2 دن برابر ہو جائیں وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر 2 دن اس کے ایک ہی جیسے گزرے، دوسرے دن میں اس نے کوئی زیادہ نیکی نہیں کی، اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ گزر جائے، تلاوت قرآن حکیم کی اللہ رب العزت توفیق بھی عطا فرمائے، دن کو بھی پڑھنے کی، رات کو سننے کی سعادت بھی عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پھر رمضان المبارک گزرے اور زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری وہ محنت رائے گاہ تو نہیں چلی گئی۔ اپنا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک مسجدوں کی آبادی کا ایک سبق دے کے گیا تھا، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے، عید الفطر کا اجتماع اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سال میں کوئی اجتماع اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے، عید کی نماز واجب ہے، واجب نماز ادا کرنے کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی 5 نمازیں فرض ہیں، درجے کے اعتبار سے واجب فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ روز کی 5 فرض ہیں، وہ سال میں صرف 2 نمازیں عید کی واجب ہیں، ان کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے۔ عیدگاہ میں دیکھو، مساجد میں دیکھو، مختلف جگہوں پہ دیکھو، کثرت ہوتی ہے، لیکن وہی مسلمان جو اتنے ذوق و شوق کے ساتھ عید کی نماز جو واجب ہے اسے ادا کرنے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں جو 5 نمازیں ایک دن میں فرض ہیں ان کو ادا کرنے کا وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ مسجدیں ویران،
اذان کی آواز آتی ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہوں گے کہ جن کا پہلا اور دوسرا دن ایک جیسا ہے، برابر ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تباہی اور بربادی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنے سے پروردگار عالم دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور اگر اس کے باغی بن کے زندگی گزاریں گے، برکت بھی ختم ہو جائے گی، راحت وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کے غضب کا مستحق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمارا ایک طویل سلسلہ کلام گفتگو کا جاری تھا، نماز سے متعلق بہت سے مسائل، کافی ٹائم ہوا یہ موضوع شروع ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے تک بہت سی چیزوں کے حوالے سے جو مسائل اس عبادت کے حوالے سے ہمیں پیش آتے رہتے ہیں، ان کا ذکر مختلف جگہوں میں ہوا۔ پھر رمضان المبارک کی وجہ سے وہ موضوع روک دیا تھا۔ آج پھر چند باتیں، چند مسائل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا شعبان کا آخری جمعہ سجدہ سہو کے کچھ مسائل بیان کیے تھے کہ نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو لازم آتا ہے، بغیر سجدہ سہو کے نماز درست نہیں ہوتی۔ سجدہ سہو کے بہت سے مسائل بیان ہوئے تھے، ایک دو رہ گئے ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں، اور اگر وقت میں گنجائش ہوئی پھر انشاءاللہ ساتھ ہی مسافر کی نماز کے بارے میں بھی چند باتیں، چند مسائل عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ سفر میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، سفر کتنا ہونا چاہیے تو شاید وہ شخص مسافر ہوتا ہے، اور مسافر کے مسائل کون کون سے ہیں۔ اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ چند باتیں اس کے متعلق بھی عرض کروں گا۔ سجدہ سہو سے متعلق ایک بات یاد رکھنی ہے، ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھے، پھر کوئی واجب رہ جائے یا کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے بھول جائے، کیسے بھول جائے؟ بیٹھنا تھا اور یہ کھڑا ہو گیا، اگر کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا ہے، اپنی پڑھے گا تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا، لیکن اب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور امام بیٹھے ہیں اور یہ کھڑا ہو گیا، یا سنت موقدہ میں، وطروں میں اور فرائض میں 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد عبدہ و رسول تک تشہد پڑھا اور آگے اس نے بھول کے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، اتنا جملہ اس نے پڑھ دیا، اگر تنہا پڑھے گا تو اتنا پڑھنے کے بعد سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اب یہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اگر اس سے یہ غلطی ہو جائے تو اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں آتا، نہ اس پہ لازم آئے گا نہ امام پہ لازم آئے گا۔ ہاں اگر امام سے یہ غلطی ہو جائے کہ بیٹھنا تھا اور وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، اب ایک واجب ان سے رہ گیا، فرض کی ادائیگی میں تاخیر بھی ہو گئی، وہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، اب امام سے اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو مقتدی پہ بھی لازم آ جائے گا، یا امام سنت فرضوں کی اور وطروں کی 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھے تھے، عبدہ و رسولوں کے بعد انہوں نے اتنا پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، اب بھول کے اتنا پڑھا کہ یاد آ گیا، اب امام وہاں سے کھڑا ہو گیا ہے، یہ غلطی امام سے ہوئی ہے تو سجدہ سہو امام پر بھی اور جتنے مقتدی ہیں سب پہ لازم آ جائے گا۔ تو سجدہ سہو کا ایک مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا، اگر مقتدی سے غلطی ہو جائے واجب میں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں آتا، نہ اس پہ لازم آتا ہے نہ امام پہ لازم آتا ہے۔ اور اگر کسی واجب کی غلطی امام سے ہو جائے، امام پہ سجدہ سہو لازم ہے اور اس کی اتباع کرنے والے جتنے ہیں سب پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے،
کچھ نمازیں ایسی ہیں جن میں قرات بالجہر کی جاتی ہے، جیسے فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء، جمعہ، عیدین، دونوں عیدوں کی نماز۔ ان میں امام کے لیے ایک واجب ہے کہ قرات پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے کرے گا۔ عشاء کی نماز ہے یا مغرب کی 3 فرض ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کے ہوتے ہی 2 ہیں، دونوں میں اونچی آواز سے قرات کرنی ہے۔ عید کی بھی 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، قرات اونچی آواز سے کرنی ہے، اور امام کے لیے ان رکعتوں میں بآواز بلند قرات کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی امام بھول جائے اور وہ 3 آیات سے کم اگر بھول کے آہستہ پڑھ دے، سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اگر اس نے فاتحہ کی 3 آیتیں یا 3 آیات سے کم پڑھا ہے اور اسے یاد آ گیا کہ قرات بآواز بلند کرنی تھی، اور آگے اس نے جو باقی آیتیں بچتی ہیں وہ اونچی آواز سے پڑھنی شروع کر دی ہیں، اب سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر امام نے 3 آیتیں پوری پڑھ دی ہیں یا 3 آیتوں سے کچھ زیادہ اس نے آہستہ پڑھ دیا ہے اور قرات بآواز بلند کرنی تھی، اب یاد آیا، اب امام پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ یہ واجب امام کے لیے ہے جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کرنی ہے، ان نمازوں میں قرات بالجہر امام کے لیے واجب ہے۔ اگر اس میں کم از کم 3 آیتوں سے کم پڑے گا، یاد آ گیا تو کوئی سجدہ سہو لازم نہیں، بغیر سجدہ سہو کے نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر پوری 3 پڑھ دی ہیں، سورہ فاتحہ کی پڑھ دی ہے یا 3 سے کچھ زائد پڑھ دیا ہے، اب یہ بھولے سے غلطی ہو گئی واجب میں، اب امام کے لیے سجدہ سہو لازم ہے، اور امام کے ساتھ جتنے مقتدی ہیں ان کے لیے بھی سجدہ سہو لازم ہے۔ سجدہ سہو کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ اگر ایک کوئی چیز ادا کر رہا ہے، مثلا امام نے تشہد پڑھی عبدہ و رسولہ تک، اب وہ سوچنے لگ گیا کہ میں آگے کیا پڑھوں، یا سورہ فاتحہ پڑھی ولا الضالین آمین تک، اور تھوڑی دیر سوچنے لگ گیا کہ میں کہاں سے قرآن پڑھوں۔ اگر اتنی دیر وہ سوچتا رہا، یا کوئی اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہے اور ولا الضالین آمین کے بعد اتنی دیر سوچتا رہا جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہو سکتا ہے، اور رکن کی ادائیگی کا اندازہ کیا ہے؟ ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 دفعہ اس طرح سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت گزرتا ہے، اگر سوچتے ہوئے اتنا وقت گزر گیا ہے، اب سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ ہاں فوراً اس نے سوچ کے کہیں سے پڑھنا شروع کر دیا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں، لیکن اگر اتنی دیر خاموش رہ کے سوچتا رہا جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہو سکتا ہے، اور رکن کی ادائیگی کا اندازہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا جتنا وقت اس میں لگتا ہے، اتنی دیر اگر وہ خاموش ہو کے سوچتا رہا، یا عبدہ و رسولہ پڑھ کے اب سوچ رہا ہے پتہ نہیں میں نے کھڑا ہونا ہے یا آگے پڑھنا ہے، اب اسے یاد نہیں کہ کون سی تشہد پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے قیام کرنا ہے یا آگے درود شریف پڑھنا ہے، اور وہ سوچنے لگ گیا، اگر اتنی دیر سوچتا رہا جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہو سکتا ہے، سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اگر امام سوچ رہا ہے سجدہ سہو لازم، اور جب امام پہ سجدہ سہو آئے گا تو سارے مقتدیوں پہ بھی آ جائے گا۔ اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھتے ہوئے ولا الضالین آمین کے بعد خاموش ہو کے سوچ رہا ہے کہاں سے پڑھ رہا ہوں، یا اپنی نماز میں عبدہ و رسولہ تک پڑھا اور آگے سوچ رہا ہے کہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے یا کھڑا ہونا ہے، اور اتنی دیر سوچتا رہا جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہو سکتا ہے، اتنی دیر گزر گئی تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا، بغیر سجدہ سہو کے نماز درست نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ ہمارے فقہاء کرام نے اور بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ شبہ پڑ جائے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے یا بیٹھنا ہے، بعض لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ پہلی رکعت ادا کی ہے یا دوسری ادا کی ہے، تیسری ادا کی ہے چوتھی ادا کی ہے، ان کو شک پڑ جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو شبہ پڑ جائے وہ کیا کرے؟ فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اسے چاہیے فوراً اپنا ذہن دوڑائے، اور جس طرف اس کا ذہن مطمئن ہوتا ہے، مثلا 2 پڑھی ہے اور ذہن مطمئن ہو گیا کہ 1 پڑھی ہے، تو وہ 1 ہی سمجھ کے دوسری رکعت پھر ادا کر لے۔ 4 پڑھ چکا ہے لیکن ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے 3 پڑھی ہے، اور ذہن ادھر اس کا مطمئن ہو گیا ہے، خیال ادھر چلا گیا ہے، وہ 1 اور پڑھ لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 3 اور 4 میں اگر شک پڑ جائے، 1 اور 2 میں شک پڑ جائے،
اس کے لیے ضروری ہے ہر رکعت کے بعد وہ تشہد کے لیے بیٹھ جائے۔ اگر اس نے 3 اور 4 میں شک پڑ گیا تو تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد بھی تشہد پڑھ لے، ہو سکتا ہے اس کی چوتھی ہو اور وہ بھول کے سمجھ رہا ہو کہ تیسری ہے، اور چوتھی کے بعد بھی تشہد پڑھے۔ تشہد پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرے تو 2 سجدے کر لے، سجدہ سہو کے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو اکثر شبے پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یاد نہیں رہا کتنی رکھتے پڑھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے توجہ نماز کی طرف کرنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، کس وقت کی پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو نماز نہ ہوئی کہ کھڑے نماز میں ہے، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پتہ ہی نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نہیں پتا کتنی رکعتیں پڑھنی اور کتنی پڑھ چکا ہوں۔ اگر یہ معاملہ اکثر آتا ہے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، توجہ نماز کی طرف کرنی چاہیے، دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہم فیکٹری میں کسی مشین پہ کھڑے ہوں، کام کر رہے ہوں، اور ہمیں پتہ ہو معمولی سی غفلت سے میری انگلی کٹ جائے گی، ہاتھ کٹ جائے گا، تو کتنی توجہ کرتے ہیں، پورا دھیان ادھر رکھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے کسی بدن کے عضو سے معلوم نہ ہو جاؤں۔ توجہ کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، سستی اور غفلت نہیں کرتے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ایک فرض ادا کرنے کے لیے کھڑے اور احساس ہی کوئی نہیں کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بس جیسے بھی ہو رہا ہے پڑھے جا رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں فرض ادا ہو رہا ہے۔ ایسے فرائض ادا نہیں ہوتے، اگر جو اس کے ذمہ نماز کی وہ ادا ہو جائے گی، لیکن جو نماز کا حق ہے وہ پورا ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ذہن کو تمام خیالات سے جھٹک کے توجہ نماز کی طرف کرنی چاہیے، پتہ ہو کون سی پڑھ رہا ہوں، اور فرض پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، فطر پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ لیکن انسان میں ہو جاتا ہے اگر اس کو شبہ پڑ جائے، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے اگر یہ شبہ زندگی میں پہلی مرتبہ پڑا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا شبہ اسے نہیں پڑا تھا، اس کے لیے ضروری ہے وہ سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد نئے سرے سے نیت کر کے نماز ادا کرے اگر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اور اگر اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، عمر کا تقاضا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، بھول گیا ہے، ایسا اگر اکثر ہوتا رہتا ہے، فوراً اپنے ذہن کو دوڑائے اور جدھر اس کا ذہن مطمئن ہو جائے اس کو اختیار کر لے۔ اور اگر ایسی صورت ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کم پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے، اب کیا کرے؟ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے پھر کم کو اختیار کرے، یعنی 3 اور 4 رکعتوں کی ادائیگی میں اگر شبہ پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، تو فقہاء لکھتے ہیں کہ پھر کم کو اختیار کرے، 3 کو اختیار کرے۔ 1 اور 2 کی ادائیگی میں شبہ پڑ گیا، پتہ نہیں 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے، تو پھر ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ وہ 1 جو کم ہے اس کی طرف توجہ کرے اور کم سمجھو 1 رکعت اور پڑھ لے، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کے بہت سے مسائل تھے جو اس سے پہلے ایک پورا جمعۃ المبارک میں یہی موضوع تھا، اور اسی موضوع پر وہ مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ یہ چند باتیں رہ گئی کہ وقت ختم ہو گیا تھا، بیان نہیں کر سکا، تو آج 3-4 مسئلے یہ بھی ذکر کر دیے ہیں۔ اب آئیے مسافر کی نماز کی طرف۔ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ بعض نمازوں میں قصر کرو، یعنی جو 4 ہیں وہ 2 پڑھیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں، کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں، کافر تمہیں نقصان میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ اگر تمہیں خطرہ ہو تو نماز کو قصر کر لو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے قصر کا حکم دیا ہے، اور حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ تو پروردگار عالم نے خوف کے وقت نماز قصر کرنے کا حکم دیا، اجازت عطا فرمائی کہ اگر تمہیں کافروں کی طرف سے اندیشہ ہو کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلا کر دیں گے، خالق کائنات فرماتا ہے نماز کو قصر کر لیں۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، ایسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے قصر کرنے کی اجازت ہے، بلکہ اسی سے آگے
ایک آیت چھوڑ کے آگے اللہ رب العزت نے عین حالت جنگ میں نماز ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے. جنگ ہو رہی ہے، خالق کائنات نے وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، جان جانے کا خطرہ ہے نماز چھوڑ دو. نہیں، ادائیگی کا طریقہ مختلف ہو گیا ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کا حکم وہاں بھی موجود ہے. تو پتہ چلا کہ اتنا تمام فرائض میں اہم الفرض ہے، اتنا اہم فرض ہے کہ عین میدان جنگ میں، حالت جنگ میں بھی دشمن سامنے کھڑا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ جس کی اتنی تاکید ہے اس کے بارے میں غفلت اور سستی کا یہ ہمارا حال ہے. معمولی باتوں پہ ہم نماز جیسی عام عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں خوف کے وقت نماز کی قصر کرنے کا حکم ہے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تو اللہ رب العزت نے خوف کے وقت نماز قصر کرنے کا حکم دیا ہے، ہم سفر میں حالت عمل میں ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے، ہم تو سفر میں بھی نماز قصر کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے بھی یہ شبہ پڑا تھا، یہی شک مجھے بھی پڑا تھا کہ حالت خوف میں قصر کا حکم ہے اور حالت عمل میں اگر سفر میں ہو تو پوری پڑھنی چاہیے. فرماتے میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے مسئلہ پوچھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ رب نے تمہیں صدقے کے طور پہ 4 کو 2 پڑھنے کا حکم دیا، رب کا یہ صدقہ قبول کر لو. پروردگار عالم نے حکم دیا ہے اگر سفر کی اتنی مقدار جتنی شریعت نے رکھی ہے، اگر اتنے ارادے سے کوئی سفر کے لیے اپنی بستی سے نکل جائے وہ مسافر ہے، اور مسافر کو یہ حکم ہے کہ وہ 4 فرضوں کے بجائے 2 پڑھ لیں. بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شروع میں نماز 2 ہی رکعتیں فرض ہوئی تھی. جب سرکار مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہوا. لیکن حالت سفر میں پروردگار عالم نے اسی نماز کو باقی رکھا جس کو پہلے فرض فرمایا تھا. ہجرت سے پہلے جب شروع میں نمازیں فرض ہوئی تھی تو حضرت ام المومنین فرماتے 2 ہی رکعتیں فرض تھیں، اور جب سرکار نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تشریف لے گئے اللہ رب العزت نے 2 کے بجائے 4 پڑھنے کا حکم دیا. ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، 2 فرض سے پہلے 4 پڑھنے کا حکم دیا. فرماتے سفر کی حالت میں پروردگار عالم نے وہی پہلی 2 رکعتیں جو شروع میں فرض فرمائی تھی ان کو باقی رکھا، اور جو بعد میں 2 فرض فرمائی ہیں خالق کائنات نے ان میں چھوٹ عطا فرما دی ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ نماز آدھی ہو گئی ہے. فرماتے ہیں یہ کرم ہے خالق کائنات کا، 4 کے بجائے 2 پڑھو گے رب ثواب 4 ہی کا عطا فرمائے. یہ اس کی پوری نماز ہے، یہ نہیں کہ وہ 4 کے بجائے 2 پڑھے گا تو ثواب بھی اس کو آدھا ملے گا. یہ اس کا کرم ہے اپنے بندے پہ حالت سفر میں. اگر وہ شرعی جو سفر ہے جتنی مقدار ہے اتنے سفر میں وہ روانہ ہوا اور اپنی بستی سے نکل گیا تو وہ اگر 4 کے بجائے 2 پڑھے گا پروردگار عالم اسے ثواب 4 ہی کا عطا فرمائے گا، پورا ثواب عطا فرمائے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب شرعی طور پہ مسافر کون ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ شریعت میں سفر 3 دن تک اگر کوئی اپنی بستی سے اپنے علاقے سے اتنے سفر کے لیے نکل جائے کہ 3 دن تک وہ اپنی منزل پر پہنچے جہاں اس نے جانا ہے، ایسا شخص شرعاً مسافر ہے اور اس کو نماز قصر کرنے کا حکم ہے. اور ہمارے فقہاء نے آسانی کے لیے یہ لکھا ہے کہ 57.5 میل یعنی احتیاطاً 58 میل، اور آج کل کلومیٹر میں سفر ہے تو 92 کلومیٹر اگر کوئی شخص اپنے گھر سے اپنی بستی سے جہاں وہ رہتا ہے اپنے علاقے سے 92 کلومیٹر سفر کرنے کے ارادے سے نکل جائے اور اپنی اس ایریے سے اس علاقے سے جا رہے ہیں اس بستی سے نکل جائے وہ شرعاً مسافر ہے، اور اس کو شریعت نے یہ رخصت دی ہے وہ 4 فرضوں کے بجائے 2 پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک مسئلہ ہے، اتنے ارادے سے متصل سفر کا ارادہ ہو. یہ نہیں کہ وہ کہے میں 2 دن کے بعد وہاں قیام کروں گا اور وہاں ٹھہرنے کے بعد دن رات ٹھہروں گا قیام کروں گا پھر وہاں سے آگے روانہ ہو جاؤں گا، یا 30 کلومیٹر یا 30 میل سفر کرنے کے بعد میں رک جاؤں گا اور وہاں پہ جو میرا کام ہے وہ کروں گا اور وہ کام کرنے کے بعد پھر وہاں سے آگے جاؤں گا.
اگر یہ ارادہ کر کے نکلے اور اس ارادے کے ساتھ سفر کرے، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے وہ شرعاً مسافر نہیں ہے، چاہے اس نیت سے وہ پوری دنیا ہی گھومے کیوں نہ آ جائے، وہ شرعاً مسافر نہیں ہے۔ شرعاً مسافر وہ ہے جب اپنے گھر سے نکلا تھا، اپنی بستی اپنے علاقے سے نکلا ہے، 92 کلومیٹر سفر متصل اس کا ارادہ کر کے جائے۔ اور متصل کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر وقت چلتا ہی رہے، کوئی آرام نہ کرے، یہ تو ظاہر انسان ہے، اس کے ساتھ اس کے بہت سے معاملات ہیں، اس نے نماز بھی ادا کرنی ہے، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، تھوڑی دیر اس نے آرام بھی کرنا ہے، اب لگاتار تو اتنا سفر نہیں کر سکتا۔ متصل ارادے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے میں رکنے کے لیے قیام اس طرح نہ کرے کہ میں 1 دن ٹھہروں گا، 2 دن ٹھہروں گا، پھر وہاں سے آگے جاؤں گا۔ ہاں نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے رک جائے، بھوک لگی ہے کھانے کے لیے رک جائے، دیگر ہماری ضروریات سے فراغت کے لیے رک جائے، تھوڑی دیر آرام کے لیے رات کو سونے کے لیے رکتا ہے تو رک جائے، یہ اس کو اجازت ہے۔ لیکن یہ اجازت اسے نہیں کہ وہ ادھر سے روانہ ہوا 30 میل کے بعد وہ 2 دن کے لیے کسی جگہ رک گیا، وہاں سے آگے پھر روانہ ہو گیا، تو یہ متصل سفر نہیں ہے۔ اور اس طرح سفر کرنے سے وہ مسافر نہیں ہوگا چاہے وہ پشاور سے کراچی تک گھوم کے آ جائے۔ ہاں شرعاً مسافر وہ ہے جو سفر کے بعد اس کی پہلی منزل ہے وہ 92 کلومیٹر اتنا سفر ہونا چاہیے، اور یہ سفر کرتے وقت اگر اسے اپنی ضرورت کے لیے کہیں رکنا پڑا، کھانے پینے کے لیے، نماز کے لیے، تھوڑی دیر آرام کے لیے، رات کو آرام کے لیے، وہ شرعاً مسافر ہے۔ 92 کلومیٹر سفر کا ارادہ کر کے جو شخص اپنی بستی سے نکل جائے واپس آنے تک، اور جس جگہ جا رہا ہے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، کم از کم 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، 12 دن 13 دن 14 دن ٹھہرے، 2 3 4 دن ٹھہرے، لیکن اگر 15 دن کا ارادہ ہے یا 15 سے زائد کا ارادہ ہے پھر وہ شخص مقیم ہو جائے گا، پھر وہ مسافر نہیں رہے گا، پھر وہ نماز پوری ادا کرے گا۔ اور ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے، اگر کوئی شخص مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں امام مسافر نہیں وہ مقیمی ہے، تو امام کی ابتدا میں یہ قصر نہیں کر سکتا، امام کی ابتدا میں اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر یہ امام بن گیا جو مسافر ہے، یہ امام بن گیا، اب اس کے لیے مسئلہ ہے جو اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اگر وہ بھی مسافر ہیں تو وہ 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کر کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ یہ امام ہے اور پیچھے مقیمی لوگ کھڑے ہیں، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے امامت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ مقیمی ہے، اور اگر کر دی ہے، کوئی اور نماز پڑھانے والا نہیں، امامت کر دی ہے، تو اس کو حکم ہے نماز پڑھنے سے پہلے انہیں بتا دیں میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دوں گا، آپ لوگ اپنی پوری نماز مکمل کریں۔ اور وہ لوگ پھر سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، بقیہ 2 رکعتیں ادا کریں گے، لیکن ان کے لیے مسئلہ ہے جب بقیہ 2 رکعتیں ادا کریں گے تو ان میں فاتحہ شریف نہیں پڑھیں گے، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ رکوع کریں گے، اور رکوع کے بعد اپنی بقیہ نماز مکمل کر لیں گے۔ اتنے سفر کے ارادے سے جائے، جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن یا اس سے کم ٹھہرے، 15 دن یا زائد ٹھہرے گا پھر مقیم ہو جائے گا، اور یہ جب تک واپس نہیں آتا اپنی بستی میں شرع اس کو اجازت ہے یہ 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھ سکتا ہے۔ کیا سنتوں میں بھی قصر ہے؟ تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے اگر حالت عمل میں ہے تو قصر صرف فرضوں میں ہے، سنتوں میں نہیں ہے۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ وہاں جا کے ٹھہرا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری کام نہیں ہے، وقت اس کے پاس ہے تو یہ سنتیں پوری ادا کر لے، اس لیے کہ قصر صرف فرائض میں ہے۔ لیکن اگر ایسی حالت ہے جلدی جانا ہے، گاڑی رک نہیں رہی، یا کوئی خوف ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے، جلدی وہاں سے نکلنا ہے، پھر اگر سنتیں چھوڑ بھی دے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حالت عمل میں ہے اور وقت کی اور ٹھہرا ہوا ہے تو پھر اس کو سنتیں چھوڑنے کی اجازت نہیں، بے شک 2 پڑھے لیکن 7 سنتیں ادا کرے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو حالت اقامت میں ہوتے ہوئے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے، بس فرض پڑھ کے اور بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے شریعت یہ معیار نہیں کہ سعودی عرب میں جو ہوتا ہے وہ کریں گے اور جو وہاں نہیں ہوتا وہ نہیں کریں گے، معیار سعودی عرب نہیں، معیار شریعت محمدی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے۔ ہم نے دین سعودی عرب سے نہیں لیا، ہم نے دین قرآن و حدیث سے لیا ہے، سرکار کی سنت سے لیا ہے، اور جو موقتہ سنتے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سرکار نے ہمیشہ ادا فرمائی،
ہو سکتا ہے ہم ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، وہ گھر میں جا کے پڑھتے ہو. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں نہیں پڑھتے، لیکن ہم بدگمانی نہیں کرتے. ہو سکتا ہے وہ گھروں میں پڑھتے ہو، اگر نہیں پڑھتے وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمارے لیے یہ معیار نہیں کہ وہ نہیں پڑھتے تو ہم بھی چھوڑ دیں. ہمارے لیے یہ معیار یہ ہے نماز کے لیے آئے تو پوری پڑھو. جو موقعہ سنتے ہیں، جو سرکار نے ہمیشہ ادا فرمائی ہے، ان کو ادا کرو. بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ سنتوں کے بعد نوافل بھی ادا کرو. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں جو فرائض کے بعد نوافل کی پابندی کرتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہوں. تو جب نوافل کی یہ شان ہے تو سنتوں کی کیا شان ہوگی؟ سنتوں کا درجہ تو نوافل سے زیادہ اہم ہے. اور خالق کائنات فرماتا ہے جو نوافل کی پابندی کرے، فرائض کی پابندی کرے، اس کو نوافل ادا کرتا رہے، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں. جو نوافل ادا کرتا رہے وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے. جو محبوب کی سنتوں کو چھوڑنے کی عادت اختیار کر لے وہ خود سوچ لے رب کا محبوب بنے گا یا رب کا معطوف بنے گا. رب اس پہ انعام فرمائے گا یا اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے گا. اس لیے بلا وجہ سنتوں کو چھوڑ دینا پتہ چلتا ہے ان کو معمولی سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے. اور مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی عمل کو ہلکا اور معمولی سمجھ کے چھوڑ دے. اس لیے سنتوں کی ادائیگی کے ثواب بھی ہے، بڑا درجہ بھی ہے، ان کے اپنے فضائل ہیں. انشاءاللہ اپنے موقع پہ عرض کروں گا. صبر کے متعلق 2-4 باتیں عرض کی ہیں، 2 باتیں اور ہیں. وقت ختم ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو کچھ یہ اور کچھ اور مسائل کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا، سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا، سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا، سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا.